کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا، تو اگر ان کا قد اس لفظ سے بڑھ جاتا ہے تو بے شک کہتے رہیں، ہم نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، وہ کہیں اور کوئی انہیں نہ روکے۔ لیکن عجیب منطق ہے، آدھے جو ہیں وہ رجوع کہنے میں جلد باز ہیں، اور کچھ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد تب بڑا ہوگا کہ جب ہم اور لفظوں سے ان کو کہیں کہ یہ رجوع ہے، یہ معافی ہے، یہ توبہ ہے۔ اس کشمکش میں کسی کے کوئی مقاصد ہیں، کسی کے کوئی مقاصد ہیں۔ تو میں اس بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں رجوع کر لیا، بے شک کہیں، لیکن ذرا وہ یہ کلپ سن کر بتائیں کہ انہیں قبر سے اٹھا کے کیسے رجوع کروائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، میں نے جو لفظ پیش کیے حضرت سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ پیش کیے، تو میں ان کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں، پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں، تو ان کی آواز میں سن لو، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ میرا رجوع اگر ضروری ہے تو پھر سارا الزام تو ان پہ آ جائے گا کہ وہ غلطی تھی تو انہوں نے رجوع کر لیا، تو یہ تو پھر اب قبر سے آ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے رجوع کریں گے؟ یہ کن لوگوں کو آپ کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اس سے رجوع کرو، یہ تو میں تجھے سینکڑوں لوگوں کا دکھا سکتا ہوں، سینکڑوں کا اصول کے مطابق۔ تو کیا سب جب کہیں گے، مخالف دیوبندی بھی کہیں گے، وہابی بھی، رافضی بھی، کہ یہ تمہارے ساڑھے بڑے ہی توبہ کیے بغیر فوت ہوئے، تو ان کا تو حکم ہی کچھ اور ہے۔ اشرف آصف جلالی کے رجوع کی بات نہیں، 14 صدیوں کے اہل سنت کے وقار کی بات ہے، اکابرین امت کے عقیدے کے تحفظ کی بات ہے، سادات کرام کی عزت و آبرو، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات ہے۔ چلو یہ کلپ ایک بار سن لو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بتقاضائے بشریت چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضی ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے۔ عصمت انبیاء پر تو ہے، لیکن ان لوگوں کے عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں۔ آواز مہر علی، حضرت نصیر الدین نصیر، ان کا کلپ، ان کی آواز۔ اب جو تڑپ رہے ہیں آشیانوں میں وہ ذرا سنیں اور بتائیں کہ میری بات میں، پیر میر علی شاہ صاحب کی بات میں اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی بات میں فرق کیا ہے۔ تو اگر ان کے بارے میں آج تک کوئی فتویٰ نہیں اگلا تم نے، تو مجھ فقیر کے لحاظ سے کیوں آج کیا ہے مروڑ اندر، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھو یہ تم نے سن لیا، اس کے اندر جو الفاظ بولے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے، وہ آپ کان کھول کے سن لیں۔ اب رافضی تو ان لفظوں کو کفر کہہ رہے ہیں، تم آج پسپائی اختیار کر رہے ہو کہ جلالی کو کہہ لیں تو کوئی بات نہیں، یہ بات جلالی تک نہیں رکے گی، تمہاری اس پسپائی سے یہ تمہارے سارے اکابرین کی یہ بات کپڑے اکھاڑے گی۔ اور یہ لفظ جو انہوں نے کہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، ہم نے تو غلطی کا لفظ بھی نہیں آنے دیا بیان کرتے ہوئے، ہم نے صرف خطا تک، کیونکہ غلطی کی وہ قسمیں نہیں جو خطا کی ہیں، غلطی غلطی ہے، اور خطا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاخطا فلہ اجر، یہ بخاری میں حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ غلطی کے لحاظ سے حدیث نہیں، خطا کے لحاظ سے ہے۔
ہم نے تو لفظ خطا اور وہ بھی جوابی طور پر اور وہ بھی مشروط طریقے سے اس کا ذکر کیا. تو یہاں تو خطا کے ساتھ کہا کہ اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے, یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی, ایسی کوئی بات نہیں. یہ پیر نصیر صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی ان سے بھی غلطی ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی. یہ جو تشریح کی یا پیر صاحب نے جو امکان خطا لکھا, جو یا پیر نصیر صاحب جو بول رہے ہیں, یا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ابھی فتاوی رضیہ سے جو میں عبارت پیش کروں گا, یا اس طرح کی سینکڑوں عبارات, یہ سب کچھ اس لیے پیش کروں گا کہ ایسا بولنا شرعن غلط نہیں تھا. پوری گستاخی تو کیا, گستاخی کی بو بھی اس میں نہیں تھی, اور ہم نے اس کے متبادل لفظ دے کے صرف آسانی بنائی عوام کے سمجھنے کے لیے. لیکن وہ جو کچھ ہم نے کیا, اب اس کے بعد کئی اڑے ہوئے ہیں جی, توبہ کریں جی, معافی مانگیں جی, رجوع کریں جی. کیا میں مسلک اہل سنت سے رجوع کروں؟ کیا میں تمہارا قد بڑھانے کے لیے رجوع کروں؟ اگر اس لفظ میں توہین کی بو بھی ہوتی میں کروڑ بار رجوع کرتا. میں نے تو مسلک اہل سنت بیان کیا.